سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، به ویژه بینندگان عزیز و محترم سایت موزیک ما و امیدوارم که این برنامه‌ها که در راستای شناسوندن و شناخت از موسیقی ایرانی هست بتونه کمک رسانی بکنه و شناخت بهتری ما نسبت به موسیقی ایرانی داشته باشیم. محمد حنیف چینل نگری نگری اور ڈائریکٹریٹ آف زیارات پاکستان میں قائم کیا جا رہا ہے، جس سے ٹورسٹ حضرات بھی مستفید ہو سکتے ہیں. یہ ڈائریکٹریٹ ایک ڈائریکٹر کے ماتحت ہوگا جو مشہد میں بیٹھیں گے، اور خبریں یہ ہیں کہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوئٹہ میں اور دوسرے کربلائے مولا میں ہوں گے. ان کا کام، اس ڈائریکٹریٹ کا کام ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے زائرین کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنا ہے، ان کے متعلق مسائل کو موقع پر حل کرنا ہے. اور یہ ڈائریکٹریٹ 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان کی رقم کی ادائیگی بھی کرے گا اگر حادثہ کی صورت میں کوئی زائر جو ہیں ان کے ساتھ مسئلہ پیش آ جائے. تو یہ خبر کا سورس اہل تشیع کے علماء کرام ہیں، اور اس کے بڑے واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے بالآخر زائرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا ہے، اور دوسرے بارڈر کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ مند بارڈر ہے جو پشین ایران سے پاکستانی مند کے درمیان ایک چیک پوسٹ ہے کسٹم کی. اس چیک پوسٹ کو استعمال کو باقاعدہ طور پہ ایک بارڈر کی شکل اختیار میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اس طرح سے ٹورسٹ جو ہیں انہیں بھی یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ بھی ایک دوسرا بارڈر اس کو استعمال کر سکیں گے، اور وہ سیاح جو اب صرف تافتان کے ذریعے ہی زاہدان پہنچ رہے تھے 24 گھنٹے میں کوئٹہ سے زاہدان میں، وہ سیاح مند بارڈر کے ذریعے اندرون سندھ سے، کراچی سے اور جنوبی پنجاب سے محض 14 گھنٹے کی مسافت پر زاہدان پہنچ سکیں گے، اور بہت تیز تر ہو جائے گا آمد و رفت کا سلسلہ. تو آئیے ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں جس میں مزید وضاحت ہے کہ کس طرح سے سیاح اور زائرین اس روٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جڑے رہیے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اہم معلومات آپ کو اس چینل کی پہنچتی رہیں. شکریہ. من ضواها الليل تضوي نجومه والنعم اختي رضا معصومه. من ضواها الليل تضوي نجومه والنعم اختي رضا معصومه. طارت الدنيا بوصفها ما يرد ما يحتاج شفها. طارت الدنيا بوصفها ما يرد ما يحتاج شفها. والنعم اختي الرضا معصومه. والنعم اختي الرضا معصومه. هي معصومة وصفت لي البار باب وظلت یہ خان صاحب کو امام زمین باندھا جا رہا ہے. پچھلا امام زمین باندھ رہے ہیں خان صاحب کی حفاظت کے لیے. بہت شکریہ. چائے خان صاحب کو چائے پیش کی جا رہی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں 5 اسٹار بابل امام بارگاہ میں. قبلہ صاحب، خان صاحب اور علی زیدی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ پشاور اور پڑا چنار کے مسائل تھے، ان کے سلسلے میں آئے ہیں. ہم یہاں پہ الیکشن کے بیچ میں لوکل باڈی الیکشن کے بیچ میں
آپ کی دعاؤں سے ہم بہت آگے تک آ چکے ہیں. جیسے حج کا ڈائریکٹر ہوتا تھا نا پاکستان میں، اب زیارت کا ڈائریکٹر بٹھایا جا رہا ہے. 70 سال سے پاکستان میں زیارت بدعت تھی، اب عبادت ہونے جا رہی ہے. پاکستان کی ریاست اب زیارت کون کرے گی؟ اور الحمدللہ سارے شبہات بھی دور کر دیے ہیں زائرین کے، قافلہ سالاروں کے. نہ کوٹا بننے دیں گے، نہ زائرین کو محدود ہونے دیں گے، اور نہ زائرین پر کوئی مالی برڈن آنے دیں گے. زائرین امام حسین کے، کربلا کے زائرین اسی شان باندھ سے جائیں گے. ریاست پاکستان ان کی ذمہ داریوں کو قبول کرے گی. ڈائریکٹر زیارت مشہد مقدس میں بیٹھیں گے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زیارت کوئٹہ میں بیٹھیں گے، دوسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھیں گے کربلا معلیٰ میں. اربعین کے موقع پر اور عاشور کے موقع پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے والنٹیئر جائیں گے زائرین کی خدمت کرنے کے لیے. کوئٹہ سے لے کے زاہدان تک راستے میں 3 ریسٹ ایریاز بنائے جائیں گے، اور سندھ اور اندرون سندھ اور کراچی والوں کے لیے اور کچھ جنوبی پنجاب والوں کے لیے ایک اور راستہ کھولا جا رہا ہے. وہ کراچی سے مند اور مند سے جمالی بارڈر، جو گوادر سے ہو کر آپ مند پہنچیں گے، مند سے اس طرف جمالی ہے. 2 گھنٹے کے فاصلے پہ زاہدان پہنچ جائیں گے. ہم سندھ والے جب کوئٹہ کے ذریعے سے جاتے تھے تو 24 گھنٹے میں پہنچتے تھے، اب 14 گھنٹے میں پہنچیں گے. اللہم صل علی. اور اگر وہاں کوئی حادثہ ہو جائے گا تو اس رحلت کر جانے والے کی فیملی کو 5 لاکھ روپے فیملی کو ایک معاوضہ دیا جائے گا. اگر کوئی حادثے کا شکار ہو جائے گا تو اسی طرح 3 اور 2 اور 2.5 لاکھ اس طرح کی کچھ رقمیں انہوں نے طے کی ہیں. اور قافلے سالار ہمارے کچھ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں، اور وہ بھی 2 طرح کے تھے. کچھ تو تھے جن کو تسلی ہو گئی ہے، کچھ ابھی تک پریشان ہیں، اور وہ زیادہ پریشان ہیں جو وہاں چھوڑ کے آ جاتے تھے، جو پاسپورٹ بھی رکھ لیتے تھے، پیسہ بھی رکھ لیتے تھے. اب بغیر رجسٹریشن کے کوئی قافلہ نہیں لے جا سکے. خفا تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ آپ کے تو مطلب کی بات کر رہا ہوں نا جی. اب کوئی قافلہ بغیر رجسٹریشن کے نہیں بنا سکے گا. اس کا آتا پتہ ہونا چاہیے، اس کا آفس ہونا چاہیے، اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے وہ اس کا آفس کہاں ہے، وہ بیٹھتا کہاں ہے. جی محلوں میں جمع کر کے، پاسپورٹ جمع کر کے، پیسے جمع کر کے یہاں سے لے گئے اور وہیں چھوڑ کر آ گئے. اب یہ نہیں ہوگا. ہم نے جو بازو پر یا علی مدد باندھا تھا نا، تو ہمیں ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا. ذاتی ویسے ہی ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے. میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اسے اونچی کرسی نہیں ہے. ہمارا مفاد ہے تو وہ قومی مفاد ہے، ملت کا مفاد ہے، پاکستانیوں کا مفاد ہے. اور الحمدللہ وہ مسائل بہتری کی طرف ہیں. ہم مسلسل بہتری کا سفر کر رہے ہیں، اور کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا پارٹی ہماری پارٹی جو ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، اس کے پرچم کو علم کہتے ہیں، اس کی جلسہ گاہ کو مجلس کہتے ہیں. ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب کا احترام ہم کرتے ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے حقوق بحال ہونے چاہیے. ہم اس ملک میں 70 سال سے ہم اس کو بنانے والے ہیں. توجہ ہے، ہم بنانے میں برابر کا حصہ رکھتے ہیں. اگر تصور پاکستان علامہ اقبال سنی نے دیا تھا تو اس تصور پر عملی جامہ پہنانے والا محمد علی جناح شیعہ تھا. لہذا اس پاکستان میں سنیوں کے بھی حقوق بحال ہونے چاہیے اور شیعوں کے بھی حقوق بحال ہونے چاہیے. ہم نے کہا وزیر اعظم سے ملاقات کے درمیان کہ وزارت مذہبی امور میں ایک بریلویوں کی کرسی ہونی چاہیے، ایک دیوبندیوں کی کرسی ہونی چاہیے، ایک شیعوں کی کرسی ہونی چاہیے. یہ پاکستان ہے، یہاں پوری دنیا سے زیادہ، پوری دنیا میں پاکستان میں پوری دنیا کی نسبت سب سے زیادہ قربانی پاکستان میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ عید میلاد النبی پاکستان میں اچھا منایا جاتا ہے. سب سے زیادہ محرم پاکستان میں اچھا منایا جاتا ہے. یہاں کا شہری مذہبی جذبہ رکھنے والا ہے.
یہاں کا زمیندار، یہاں کا وڈیرا، یہاں کا سیکرٹری، یہاں کا وزیر بھی جب تک اپنے گھر میں سال میں ایک مجلس نہ کر لے اسے زندگی حرام نظر آتی ہے.